اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روحانی کلاس کا جو ہم نے آغاز کیا تھا خواتین کے لیے، تو اس سلسلے میں روزانہ ہی ہمیں کالز موصول ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین ان تمام کالز سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ایک بڑی تعداد میں ایسی ہماری بہنیں، ہماری بزرگ خواتین، ہماری بچیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش میں ہیں، اور وہ محسوس کرنا چاہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قریب ہو جائے، وہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور وہ اسلام کے قریب ہو جائیں۔ تو وہ سمجھنا چاہتی ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ تو اس سلسلے میں جب کوئی کال آتی ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ مطلب روحانی کلاس میں یا اس روحانی دنیا میں جو ہے وہ آپ داخل ہونا چاہتی ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ کوئی پچھلا کام بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے شوق پیدا ہوا، یا آپ کا کوئی ایسا معاملہ، کوئی آپ نے کبھی ذکر اذکار کیے ہوں، کوئی آپ کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہو۔ تو اس سلسلے میں جو آج ایک صبح کال موصول ہوئی، تو میں یقین کیجئے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور یہ میں ان خاتون کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس چیز کی پرمیشن دی، اجازت دی کہ میں ان کے کچھ معاملات آپ کے ساتھ جو ہے میں اپنی زبان میں شیئر کر سکوں جو انہوں نے مجھے بتائے۔ تو یہ جان کر بہت ہی ہمیں خوشی ہوئی کہ دیکھیے، بچپن سے ایک جملہ پڑھتے ہیں، اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے روحانی تعلیم اور یہ روحانی اذکار کا یہ سارا سلسلہ شروع کیا کہ کچھ اذکار ایسے کرنا جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کا مطلب اس چینل کی وساطت سے، یہ جیسے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت ہو، اس کی حکمت ہو، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا، ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ اس پوری دنیا میں ہم یقین کریں کہ ہم جیسے ایک مرکز بن گئے ہیں، کہ ہم سب ایسے لوگوں سے مل رہے ہیں جو کہ اس سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اس میں آنا بھی چاہتے ہیں، آلریڈی اس میں ہیں، اور یہ وہ تمام ایسی خواتین ہیں جو کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ماشاءاللہ، جو کہ گھریلو خاتون ہیں اور اپنے اپنے کام بھی گھروں کے کرتی ہیں، اور اس کے باوجود وہ اپنی زندگی میں سے روزانہ کے معمولات سے وقت نکال کے وہ تسبیح بھی کرتی ہیں۔ تو آج جس واقعے کی میں بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، بہت خاص بات ہے، اتنی خاص بات ہے کہ میں یہ بتاتے ہوئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کہیں کچھ بھول نہ جاؤں، کہ سب کچھ ان کا اتنا خاص ہے۔ ناظرین، یہ ہماری بہن ایک نان مسلم ملک میں رہتی ہیں۔ ملک کا نام اور ان کا جو نام ہے، یہ دونوں چیزیں میں نہیں بتا رہا، تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ نان مسلم ملک میں رہتی ہیں، اور یہ ایک ایسی جگہ جاب کرتی تھیں جہاں پر جس کے مالک بھی تھے وہ بھی نان مسلم ہی تھے۔ تو اس میری بہن کا معمول دیکھیے کہ اتنے مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں رہ کے، ایسی جگہ پہ رہ کے، وہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا اپنی مطلب یہ ہے کہ جاب کے دوران، تو وہ 5 منٹ کی جناب بس اجازت لے کے وہ جاتی تھیں، اور کبھی کسی جگہ مطلب نماز پڑھنی، کبھی کسی جگہ نماز پڑھنی، مختلف مطلب جو آفس کی فار ایگزامپل بلڈنگ ہوتی ہے، تو کبھی کسی کمرے میں، کبھی کسی کمرے میں جا کے نماز ادا کرنی۔ جب ان کی مینجمنٹ کو اس سارے معاملے کا پتہ چلا تو انہیں یہ طریقہ پسند نہ آیا۔ انہوں نے ان کو آپشن دیا کہ آپ یا تو نماز پڑھنا چھوڑ دیجئے یا آپ جاب چھوڑ دیجئے، یہ آپ کی مرضی۔ تو یہ دیکھیے اب ان پہ اللہ کا احسان، انہوں نے کہا مجھے جاب چھوڑنا منظور ہے، حالانکہ نان مسلم ملک میں اور اچھی جاب بھی ہو، اچھی سیلری بھی ہو، صرف اپنی نماز کی خاطر چھوڑ دینا یہ ایک جہاد کا حصہ ہے۔ کوئی عام بندہ جو چھوٹا، جس کا ایمان اتنا پختہ نہ ہو، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن جس کا توکل اللہ رب العزت پہ ہو، جس کو معلوم ہو کہ وہ حق پر ہیں اور اللہ رب العزت ہی رازق ہے، ان کے لیے ایسے معاملات کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ ان میری بہن نے وہ جاب چھوڑ دی، اور اس کے بعد
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گھر میں بیٹھ کے تسبیح کرتی رہیں اور ایک خاص ورد کرتی رہیں درود پاک کا۔ ناظرین، ان خاتون نے درود شریف کا جو ورد تھا اس کو جاری رکھا اور ان کے مطابق سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ فرماتی ہیں کہ 10 محرم کا دن تھا، یعنی یوم عاشوراء کا، جس کی اسلام میں بڑی خاص اہمیت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جس دن انہوں نے یہ مکمل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا احسان ہوا، اللہ رب العزت کا ایسا احسان ہوا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اور میں اب وہ واقعہ نہیں شیئر کر سکتا، گو کہ انہوں نے اجازت تو دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے زیارت ہوئی اور انہوں نے کیا کیا وہ منظر دیکھے۔ یہ ان کی زندگی کے حالات اور یہ واقعات سنیے، یہ میں بھی آپ کو کچھ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ خواب دیکھی کہ وہ جنت میں پھر رہی ہیں، اور وہ جنت میں پھر رہی ہیں اور وہ ایک نہر دیکھ رہی ہیں جو کہ سفید بالکل دودھ کی نہر ہے، اور فرماتی ہیں کہ میں جہاں تک میری حد نگاہ جا رہی ہے وہاں تک وہ مجھے نہر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بہتی ہوئی خوبصورت منظر کے ساتھ۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میرا دل چاہا اور میرے ہاتھ میں ایک جگ آ گیا، تو میں نے اس جگ سے وہاں سے نہر سے دودھ لیا، اس جگ میں ڈالا، تو میں نے سوچا اس کو پیوں اور اس کا ذائقہ چکھوں، تو میں نے اس کا جب ذائقہ چکھا تو آج تک فرماتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں اس قسم کا کبھی کسی دودھ کا ذائقہ نہیں چکھا، خواہ میں کسی ملک میں بھی ہوں۔ اتنا وہ ایسا جو ہے وہ پیارا اور خوبصورت دودھ کا رنگ اور اس سے نور۔ اور اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ جب وہ صبح اٹھی، جب خواب سے وہ اٹھی تو وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ ابھی تک ذائقہ ان کے منہ میں موجود تھا اس دودھ کا۔ یا رب العزت، کیسے کیسے کرم فرما دیتا ہے میرا رب، کیسے کیسے کرم فرما دیتا ہے میرا رب۔ اور انہوں نے ایک اور جو خاص بات بتائی جو کہ مجھے ان میں آج تک میں نے بہت کم سنی ایسی، کہ کوئی مطلب یہ ہے کہ خاتون ایسا بھی کام کرے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ جب میری کسی بوڑھے مطلب نان مسلم بندے سے جب ملاقات ہوتی ہے، جب وہ کبھی تیمارداری کریں یا کچھ ایسا ہو معاملہ ہو، تو وہ جب ان کے پاس جاتی ہیں بیٹھ کے چند بول کے اس کے بعد ان سے فرماتی ہیں کہ آپ کی مطلب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، قریب ہے، آپ بیمار ہیں بہت، اگر ابھی نہیں ہے تو جانا تو ہے ہی ہے سب نے، لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس سے ملنے جا رہی ہیں جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو انہوں نے کہتی ہیں کہ وہ کون ہے اللہ کی ذات، اللہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو، اس کائنات کو پیدا کیا۔ تو پھر وہ اپنے مطلب میٹھی زبان میں ان سے بڑے دھیمے لہجے سے فرماتی ہیں کہ آپ میں اور ہم میں صرف فرق ایک ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ کی کریشن کو کریٹر کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کی کریشن اور کریٹر، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی اگر کریٹر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء کرام وہ کریشن ہیں۔ ہم ان کو اللہ کے درجے پہ نہیں لاتے، لیکن دنیا میں سب سے افضل ترین مطلب ہم ان کو قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا فرمان تھا، اور یقین کیجئے کہ آپ بھی ان کو جو ہے وہ مبارکباد دیجئے اس بات پہ کہ ان کے ہاتھوں کئی لوگ دنیا چھوڑنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک عام گھریلو خاتون جاب کرنے والی کہ یہ دیکھیے معاملات، ہم کہاں جا رہے ہیں ناظرین؟ آگے سنیے ان کی۔ وہ ہفتے میں ایک دن وہ درود شریف کی تسبیح کرواتی ہیں، وہ اپنی جو جاننے والا حلقہ ہے وہاں کی خواتین کو بلاتی ہیں اپنے گھر میں، اور اس کے بعد وہ سب مل بیٹھ کے کچھ بھی اور ذکر نہیں کرتی، کچھ بھی اور ذکر نہیں کرتی، صرف بیٹھ کے درود شریف کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب وہ یہ تسبیح کا ورد کرتی ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پاس بیٹھ کے ان کی یہ تسبیح سن رہا ہے۔ اور ان کے گھر میں اکثر اوقات کبھی نہ کبھی ان کو کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہوئی ملتی ہے، ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ طب نبوی میں ہیں۔ اب میں کس چیز کا نام لوں؟
تو وہ حیران ہو جاتی ہیں، نہ یہ میں لائی نہ کوئی اور لایا، یہ یہاں پر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، یہ کون رکھ گیا ہے یہاں پر۔ ایسے ایسے معاملات آج بھی اس صدی میں بھی اس سال میں بھی ایسے ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے میرے ساتھ کچھ شیئر کیا، ان کو بہت شوق ہے اللہ اور رب العزت کی باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اللہ کے رسولوں کی باتیں، اسلام کی باتیں، درود شریف کی باتیں، روحانی باتیں، روحانی ملاقاتیں، ان کو بہت شوق ہے۔ حالانکہ ان کو کسی نے بھی آج تک کوئی خاص کبھی کچھ نہیں بتایا، جہاں سے سنا وہاں سے یہ ورد کرنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ ایک شوق، ایک لگن۔ فار ایگزامپل لوگ اگر پوچھیں کہ کون سا درود شریف پڑھیں، درود شریف وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، لفظ سلام آئے، اس قسم کے وہ درود پاک ہو گیا۔ تو ناظرین اب بتائیے میں کیا کیا اور بتاؤں، اور بھی بہت کچھ ہے ان کا، ان کے ساتھ ایسے ایسے محسوس ہوتا ہے ان کو۔ پھر ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ دیکھی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی، اور مجھے اجازت دی کہ یہ میں تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اسماء الحسنہ لکھے ہیں، یہ اللہ کے نام لکھے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ انہوں نے جو سورہ کاف لکھی ہے، کتنی خوبصورت لکھی ہے یہ ناظرین۔ یہ دیکھیے ان کی ہینڈ رائٹنگ کتنی خوبصورت۔ اس کو چھوڑیے، یہ دیکھیے ان کا شوق، ان کی لگن دیکھیے ناظرین۔ میں کیا کروں، میں نے تو ان سے یقین کیجئے ناظرین، میں نے تو ان سے ایسے کہہ دیا میری بہن آپ اس روحانی کلاس کی آپ یہ مت کہیے کہ آپ کوئی اس کی طالب علم بننے جا رہی ہیں، یا کوئی آپ اس روحانی کلاس میں کچھ نئے سے سیکھنے جا رہی ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ آلریڈی انٹرمیڈیٹ BSc کر کے آئی ہیں، آپ تو اب انشاءاللہ PhD کرنے جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند کرے۔ اور میں یہ سب اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی ماؤں سے یہ قصہ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ سب لوگوں کو کہ آپ بھی آئیے۔ جس نے بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف کا ورد کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح کی، مختلف آیات کا ورد کیا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ رب العزت کبھی بھی کسی کی رائے کے برابر بھی محنت کو رائیگان نہیں جانے دیتے۔ یہ رب العزت کا اصول ہے۔ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ جس نے رائے کے برابر بھی کوئی اچھائی یا برائی کی ہوگی اس کو بدلہ ملے گا۔ اور رب العزت نے سورہ رحمان میں کیا فرما دیا کہ جو میرے حضور یعنی جو اللہ کے حضور جو ہے خوف سے کھڑا ہوا، ڈرا رب کے آگے، اس کے لیے جنتان ہیں، 2 جنتیں۔ مطلب جنتان کیا ہوتا ہے؟ 2 جنتیں۔ اب مجھے نہیں پتا، کوئی بڑا عالم فاضل ہو تو وہ بتا سکتا ہے۔ جہاں تک میرا عقل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھی جنت، آخرت میں بھی جنت، قبر میں بھی جنت، عالم برزخ میں بھی جنت۔ ناظرین ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کہ صرف اپنے کام میں مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے ایسے مطلب بھیڑ میں کھو گئے ہیں۔ یقین کیجئے کل میں نے ویڈیو لگائی تھی جس میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طریقے سے پرندے آئے تھے شام کو آ کے بیٹھ کے اللہ کے ناموں کی وہ تسبیح کر رہے تھے۔ ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، جو میں نے آپ کو آیت اسکرین پہ دکھائی تھی، کہ دنیا کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر ایک کو اس کی تسبیح معلوم ہے۔ ہماری تسبیح ہمیں معلوم ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ پتہ نہیں ہمیں کس چیز کا انتظار ہے، کہ ہم نے کتنے 1000 سال جینے، 1000 سال بھی جینا ہو تو ٹھیک ہے، موت تو آنی ہی ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ لیجئے، میں نے جو آپ کو واقعہ بتایا ہے، یہ ہماری بہن وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں کیونکہ ان کی اجازت سے لگی ہوئی ہے۔ آپ بھی کچھ ایسا کیجئے، آپ بھی ایسا عمل کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی خوشخبریاں دینا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی زیارت، جنت میں پھرنا، جنت میں رہ کے دودھ پینا۔ شروع میں وہ فرماتی ہیں کہ جو انہوں نے خواب پہلے دیکھا تھا اس میں انہوں نے دیکھا تھا جب وہ ذکر کرنا شروع کر رہی تھی اور یہ سب معاملے ان کے ساتھ چل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا تھا کہ جنت میں ہی ایک جگہ پر ایک مطلب دودھ کا بہت بڑا برتن ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ ایسے برتن سے وہ دودھ ڈال رہا ہے، اور ہوا سے یہ کھڑی وہاں دیکھ رہی ہیں، اور ہوا سے دودھ کے جو مطلب یہ ہے کہ لیٹ سے کہ دودھ کے جو چھینٹے ہوتے ہیں وہ وہاں سے اڑ کے ان کے چہرے پہ آ کے پڑ رہی ہیں۔ دودھ کیا ہے؟ دودھ اللہ کا ایک نور ہے، یقین کیجئے۔
اور اس وقت چھینٹے تھے، اور بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید انہوں نے ذکر کیے، انہوں نے ورد کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگ بھر کے دودھ ان کو پلا دیا۔ یہ ہے میرے رب العزت کا نظام کہ تم ایک قدم چلو وہ 10 قدم چل کے آتا ہے، تم جو ہے وہ ایک دانہ بو وہ 700 دانے سے آپ کو جناب جی آپ کو نوازتا ہے۔ یہ میرے رب العزت کا نظام ہے۔ یقین کیجئے 24 گھنٹے بہت ٹائم ہوتا ہے، اگر ہم کھوئے رہیں گے تو ہمارے لیے تو 24 گھنٹے 24 منٹ بھی نہیں ہیں، لیکن وقت نکالیے اور رب العزت کے ساتھ جڑ جائیے۔ اگر ہم سے تسبیح نہیں لیتے تو بس خود سے تسبیح شروع کر دیجئے اور اللہ رب العزت سے جڑ جائیے، یہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کو خوشخبریاں دے دے گا۔ اللہ کا بڑا پیارا نظام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں، جو پیارے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو جاتے ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ پسند کر لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نہ کسی کی شکل دیکھتا ہے، نہ کسی کا چہرہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا لباس دیکھتا ہے، نہ کسی کے کوئی اور معاملات دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، ذوق دیکھتا ہے، شوق دیکھتا ہے، لگن دیکھتا ہے، محنت دیکھتا ہے۔ کامیابی بڑے بعد کی بات ہے۔ آپ سفر بھی شروع کر دیتے ہیں تو آپ اللہ کی راہ کے مسافر ہو جاتے ہیں اور صراط مستقیم پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ آپ بھی اس لائن میں آئیے اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔